یہ تو بتا دیا گیا کہ آخری عشرے میں ہوگی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک معین تاریخ بھی بتا دی گئی کہ فلاں تاریخ میں ہوگی. تو آسان ہو گیا معاملہ. 10 راتوں کے بجائے ایک رات متعین ہو گئی، فلاں رات میں شب قدر ہوگی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا دیا گیا تھا، میں بتانے کے لیے تم لوگوں کو آنا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن میں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی بے برکتی سے وہ میرے ذہن سے نکل گئی کون سی رات، مجھے بلا دی گئی. اب یہ عجیب معاملہ، ایک طرف بتایا بھی گیا اور پھر بلا بھی دیا گیا. بتا دیا گیا پہلے کہ فلاں رات ہوگی، لیکن بعد میں بلا دیا گیا. اصل مقصود تو یہی تھا کہ متعین نہ کی جائے، کسی رات کو متعین نہ کیا جائے، اصل مقصد تو یہی تھا. لیکن مسلمانوں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین بلا دی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا. قرآن و سنت کے احکام کو اگر دیکھا جائے تو جگہ یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، باہمی شقاق کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح سے دیواریں باندھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا نہ کرو. اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد، اس خواہش، اس تمنا، اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سی بات پر جھگڑے ہیں، ذرا سی بات کے اوپر تنازعات ہیں، ایک دوسرے کی عزت اتارنے، ایک دوسرے کو کہ پگڑی اچھال دیں. جس کا موقع ملے، جس کی تحقیق کیے بغیر بھی پگڑی اچھال دی، عزت ختم کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، برا بھلا کہہ دیا، ڈانٹ ڈپٹ کر دی. اس کو معمولی بات سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. ارے یہ اتنی منحوس چیز ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی شناخت اس کی وجہ سے محو فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک